من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و انیس الغریبنا و خاتم النبیین و رحمت للعالمین العبد المعید والرسول المصدد والنبی المحذب والامین المنتخب والفضل والعطاء والجود والسخاء والحجت والبرہان والخلق العظیم وشفیع المذنبین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سید العرب والعجم والنبی الامی المکی المدنی الحاشمی صاحب طه و یاسین امام المتقین بالقاسم محمد ثم الصلاة على وصیہ و وزیرہ و امینہ و اخیہ و اشرف اطرتہ و ذریتہ و باب الحکمہ و ناطق الحجتہ سید المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما محمد الا رسول صلوات عزیزان گرامی، بزرگان محترم، معزز حضرات، بالخصوص سوگواران حسین، ابھی آپ برادر محترم عالی جناب حسن علی صاحب سے سن رہے تھے رشتہ ابو طالب کا ہے۔ صلوات پڑھنے بآواز بلند۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے کہ جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے ماں کا بھی استعمال کرتا ہے، اللہ کا بھی استعمال کرتا ہے۔ ماں محمد محمد کچھ نہیں ہے اللہ رسول، سوائے رسول کے۔ میں کہوں گا پالنے والے کا اگر اللہ رسول کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو پرورش کرنے والے کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو پرورش کرنے والے کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ خداوند عالم نے کہا دیکھو محمد کو رشتے سے نہ پہچاننا، محمد کو رشتے سے نہ پہچاننا۔ اگر رشتے سے پہچانو گے بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے۔ اگر محمد کو پہچاننا ہے تو رسول کے مرتبے سے پہچاننا، اس لیے کہ یہ وہ منصب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر رسالت کا منصب ملا ہے تو دست ادب جوڑ کے پوچھوں گا پالنے والے کس کی بدولت، پالنے والے کس کی بدولت؟ تو تاریخ کہے گی اگر ابو طالب پرورش نہ کرتے پوری تاریخ گزر گئی، بڑے بڑے علماء گزر گئے، لیکن آج تک یہ فیصلہ نہ کر پائے، توجہ کا طالب ہوں، آج تک یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ بتکنے میں پیدا ہونے والا کون ہے اور کعبے میں پیدا ہونے والا کون ہے۔ بتکنے میں پیدا ہونے والا کون ہے اور کعبے میں پیدا ہونے والا کون ہے۔ دنیا سمجھے کہ ابو طالب کی عظمت کیا ہے اور رسول کی فضیلت کیا ہے،
اور محمد عبداللہ کے نور نظر کا نام نہیں ہے. نیا گوشہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. محمد عبداللہ کے نور نظر کا نام نہیں ہے. محمد آمنہ کے لخت جگر کا نام نہیں ہے. محمد خاندان بنی ہاشم کے کسی فرد کا نام نہیں ہے. اللہ کے آخری نظام ہدایت کا نام محمد ہے. اللہ کے آخری نظام ہدایت کا نام محمد ہے. کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دنیا غور کرے. اور جناب ابو طالب وہ ہیں، جملہ آپ کے حوالے ہے کہ حضرت ابو طالب نرم بھی ہے، گرم بھی ہے، شعلہ بھی ہے، شبنم بھی ہے، آب رواں بھی ہے، کوہ گرا بھی ہے. ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب نرم بھی ہے، ابو طالب گرم بھی ہے، ابو طالب شعلہ بھی ہے، ابو طالب شبنم بھی ہے، ابو طالب آب رواں بھی ہے، ابو طالب کوہ گرا بھی ہے. ابو طالب نے بتایا کہ اگر نرمی سے آؤ گے ہم نرمی سے تمہارے سامنے آئیں گے. نرمی سے توجہ کا طالب ہوں. اگر گرم ہو کے آؤ گے تو ہم شعلہ ہیں، ہم شعلہ ہیں. دیکھو اگر میرے محمد کو تم نے اذیت پہنچائی تو یہ نہ سمجھنا کہ ابو طالب نرم ہے. اس موقع پہ ابو طالب گرم ہے. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ میرے نبی کی شان وہ ہے اور میرے نبی کی عصمت وہ ہے. ذوق سماعت بیدار ہے، مکمل لطف آئے گا کہ حضور سرور کائنات جب تبلیغ کرتے تھے تو کفار مکہ آئے. بھئی یزید تو سبھی تھے، بھئی کس کے پاس آئے؟ تو ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب کے پاس آئے. اوانے کا اب ایک تاریخ کا جملہ ہے آپ کے حوالے ہے. اب ذہن آدمی کا یعنی ایک وہ ہے، چچا دو ہیں، ایک ہے ابو طالب، ایک ہے ابو لہب. اب دنیا دیکھے کہ جو دامن محمد چھوڑ دے وہ ہے ابو لہب، جو رسول کو اپنی آغوش میں پناہ دے دے وہ ہے ابو طالب. ذوق سماعت بیدار ہے تو کفار مکہ آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں ابو طالب سے، ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو روکتے نہیں، ہمارے آباء و اجداد کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے مسلک کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. حضور سرور کائنات آئے. جناب ابو طالب نے کہا آج کفار مکہ آئے تھے، آج کفار مکہ آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تبلیغ سے روکیے. تو ایک جملہ کہا میرے نبی نے کہا چچا اگر یہ میرے داہنے ہاتھ پہ آفتاب اور بائیں ہاتھ پہ ماہتاب بھی دے دے تو میں تبلیغ رسالت سے باز نہیں آ سکتا. توجہ کا طالب ہوں اگر ذوق سماعت بیدار ہے. یہ جملہ کہا نبی نے، کہا کس سے؟ چچا سے. اور نبی کی آواز زمین تک محدود نہیں رہی، خدا تک پہنچی. کہا آمنہ کے لال تم نے کیا کہا ابو طالب سے کہ اگر یہ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب دے دیں گے تو ہم تبلیغ رسالت سے تب بھی بات نہیں آئیں گے. توجہ کا طالب. تو ان کی کیا طاقت کہ تمہارے ہاتھ میں آفتاب و ماہتاب دے. ارے میں نے تو آفتاب و ماہتاب کا تمہارا فرما بردار بنا دیا. جب اشارہ کرو گے چاند تو ٹکڑا ہو جائے گا. توجہ کا طالب ہوں. یہ ہے جناب ابو طالب کی عظمت کہ ابو طالب نے کہا ہے جناب محمد مصطفیٰ سے. غور و فکر کا مقام ہے. عظمت رسول سمجھ گئے. اور جب تک رسول کی عصمت نہیں سمجھ میں آئے گی ابو طالب نہیں سمجھ میں آئیں گے. اس لیے کہ پہچاننا ہے تو بلندی سے بلندی کو پہچانیے. ارے وہ کیا جانے جو کفر میں پیدا ہوا ہے. جتنے ظالم تھے، جتنے منافق تھے، سب ہو گئے مومن. اور جس نے محمد کو پناہ دیا اسی کا ایمان سمجھ میں نہیں آیا، اسی کا ایمان سمجھ میں نہیں آیا.
غور و فکر کا مقام ہے. تمام برادران اسلام غور کریں کہ حضرت ابو طالب کی عصمت کیا ہے، لیکن پہلے عظمت محمد سمجھے. محمد کی شان کیا ہے، ذوق و سماعت بیدار ہے. نبی کی بد میں بیٹھنے والے صحابی بھی وہ بلندی نہ لا سکے جو در اہل بیت کا صدقہ تھا. آپ کہیں گے وہ کیا؟ نبی کی بزم ہے، صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کی بزم ہے، صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بار نبی ایک سوال کرتے ہیں. نبی کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ نبی کا سوال ہے. صحابی رسول ہے. ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ جو عبادت گزار ہو. میں کہا نبی سے کہا جو عبادت گزار ہو. نبی نے کہا ٹھیک ہے، جواب تو تمہارا درست ہے، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے. دوسرے صاحب اٹھے، کہا جو سب سے بہترین عورت ہو. کون ہے جو سب سے بہترین عورت ہے؟ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو. کہا یہ بھی جواب اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے. پھر تیسرے اٹھے، کہا جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہو. کا جواب درست ہے، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے. جتنے صحابی جواب دیتے جا رہے ہیں، نبی نفی میں انکار کرتے جا رہے ہیں. میرے سوال کا جواب نہیں ہے. سلمان فارسی چلے، متصل تھا فاطمہ زہرا کا گھر. آئے دستک دی فاطمہ زہرا کے دروازے پر. فاطمہ زہرا نکلی. کیا؟ کہا آپ کے بابا کا صحابی سلمان آیا ہے. توجہ کا طالب ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے بابا نے ایک سوال کیا ہے. آپ کے بابا نے ایک سوال کیا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے. تمام صحابی رسول جواب دے رہے ہیں، لیکن سب کے جواب کو نبی انکار میں کہہ رہے ہیں. میرے سوال کا جواب نہیں ہے. کا سوال کیا ہے؟ کہا پوچھا ہے سب سے بہترین عورت کون ہے. تو فاطمہ زہرا نے کہا سلمان سب سے بہترین عورت وہ ہے نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے، نہ کسی نامحرم مرد کی نگاہ اس پر پڑے. توجہ کا طالب ہوں. نہ غیر مرد کو وہ دیکھے، نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے. سب سے بہترین عورت وہ ہے. آئے سلمان فارسی بد میں رسول میں بیٹھ گئے. صلوات پڑھ لے آواز والا. سلمان فارسی بد میں رسول میں بیٹھ گئے. کہا یا رسول اللہ میں جواب دوں گا. سلمان فارسی نے جواب دیا. کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ سب سے بہترین عورت وہ ہے نہ محرم مرد اسے دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے. کہا سلمان جواب تو بالکل میرے سوال کا درست ہے، لیکن تمہارا نہیں ہے. سوال جواب بالکل درست ہے، یہ جواب لیکن تمہارا نہیں ہے. یہ ہے لیکن نبوت کی نگاہ ہے. نبوت کا جواب تمہارا نہیں ہے. سلمان نے کہا ہاں یا رسول اللہ جواب تو میرا نہیں ہے. کہا میں نے جناب فاطمہ زہرا سے پوچھا ہے. کہا سلمان اس کا جواب سوائے میرے اہل بیت کے کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. صلوات پڑھنے باآواز بھئی عظمت کی بلندی دیکھیے. مسلمان غور و فکر کرے تو جہاں یہ عظمت ہو تو جس کی آغوش میں یہ پروان چڑھے ہوں. بھئی جس کی آغوش میں محمد مصطفیٰ پروان چڑھے ہوں اس کی عظمت کتنی بلند ہے. اور دو ہی ذات کا تذکرہ قرآن میں ملا. دو ذات کا، ایک جناب ابو طالب کا، ایک خدیجہ طاہرہ کا. قرآن میں ملا. صلوات پڑھے بابا میں قرآن میں. قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ارشاد ہوا الم یجد کا یتیمن فاہوا ووجدک عائلن فاغنا. تو اے رسول جب
جب میں نے تمہیں یتیم پایا پناہ دے دی، فوجدک عائلا فاغنا، اور جب تمہیں نادار پایا غنی بنا دیا۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، ذوق سماعت بیدار ہے، جملے پہ غور کریں گے۔ محمد آمنہ کے لال، جب میں نے تمہیں یتیم پایا پناہ دیا، میں کہوں گا پالنے والے تو نے تو کبھی محمد کو اپنی گود میں لیا ہی نہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، ذوق سماعت بیدار ہے۔ یعنی جو معصوم ہوتا ہے اس کے عمل کو خدا اپنا عمل کہتا ہے۔ دیکھ رہے آپ، خدا نے نبی کے عمل کو اپنا عمل کا ذمہ داری لے لی۔ وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کو کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا جو وہی کہتی ہے، تو معصوم ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محمد یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی ہیں، میں نے پھینکی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ خدا ذمہ داری اس کی لیتا ہے جو معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں پرورش ابو طالب کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا میں نے بنا دی۔ اب دنیا ابو طالب کی آغوش کو سمجھے، جس کی آغوش کو خدا اپنی آغوش کہے، توجہ کا طالب ہوں، جس کی آغوش کو خالق کائنات اپنی آغوش کہے، اسے مسلمان کافر کہے۔ بھئی یہ ہے کلمہ پڑھنے والے، بھئی یہ ہے کلمہ پڑھنے والے۔ اور دوسرا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَىٰ، نادار پایا غنی بنا دیا۔ توجہ کا طالب ذوق سماعت بیدار ہے کہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ پیغام آ رہے ہیں خدیجہ طاہرہ کے پاس، مکے والوں کے آئے، مدینے والوں کے آئے، رئیس کے آئے، تونگر کے آئے، صاحب ثروت کے آئے، لیکن ایک مزاج ہے، سب کو ٹھکرا رہی، سب کو ٹھکرایا، لیکن قبول کس نے کیا؟ توجہ کا طالب ہوں۔ لیکن جناب خدیجہ طاہرہ سے ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ رسول نے پیغام نہیں دیا، ورنہ دنیا کہتی کہ محمد مصطفیٰ خدیجہ طاہرہ کی دولت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ خدیجہ طاہرہ ملکۃ العرب تھی۔ تو ان کی ایک سہیلی جس کا نام ہے نفیسہ، وہ پیغام لے کے ابو طالب کے پاس آئی، وہ پیغام لے کے ابو طالب کے پاس آئی۔ حضرت ابو طالب نے بھتیجے سے تذکرہ کیا، ایک مرتبہ میرے نبی نے کہا، جس کو قرآن نے کہا ما محمد الا رسول، وہ نبی کہتا چچا کی جو مرضی ہو۔ بھئی جو نبوت ابو طالب کی مرضی کی خواہ ہو، توجہ کا طالب ہو، بھئی چچا کی جو مرضی ہو، ما محمد الا رسول، جس کو خدا کہے وہ کہے چچا کی جو مرضی ہو۔ باپ دیکھیے وہ سلسلہ ہمارے یہاں قائم ہے، وہ سلسلہ ہمارے یہاں قائم ہے۔ تو ابتدا کس نے کیا؟ جناب خدیجہ نے، نفیسہ کہہ رہی ہے، سہیلی ہے، ابو طالب نے قبول کیا رشتہ۔ توجہ کا طالب لوگ کو سمجھ، آج بھی ہمارے یہاں یہ سلسلہ جاری ہے، آج بھی ہمارے یہاں یہ سلسلہ جاری ہے۔ جو لڑکے کا وکیل ہوتا ہے وہ کہتا ان کہہ دو موکلتی موکلک علی المہر المعلوم، لڑکے والا کہتا قبلت النکاح لموکلی ھذا علی المہر المعلوم۔ صلوات بھئی ابتدا لڑکی والے کی طرف سے، قبول لڑکے والے کی طرف سے، کہا دنیا والوں آ کے دیکھ لو، ابھی ابو طالب کی رواج آج بھی مسلمانوں میں قائم ہے۔ ابو طالب نے قبول کیا تھا۔ ذوق سماعت بیدار ہے، مکمل لطف آئے گا کون ہے؟ اور جناب خدیجہ طاہرہ، بھئی ذوق سماعت بیدار ہے، بس دو کا تذکرہ ہی کرنا ہے۔
برادر محترم نے کہا ہے مجھ سے، نظر علی صاحب نے اور بھائی صاحب سے بھی کہا تھا، تو انہوں نے تو چن کے نکال لیا، ہم تو چن نہیں پائے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو توجہ کا طالب ہوں، جب جناب خدیجہ طاہرہ اور رخصت ہو کر مسدس کے اکمل سماعت فرمائے تو لطف آئے گا، آ گئیں گھر میں یہ احمد کے تو ہر کام چلا، مال سے ان کی بڑی شان سے اسلام چلا، عرش سے حمد چلی فرش سے پیغام چلا۔ خشتے دیر صلوات پڑھے بآواز بلند۔ خشتے در سے یہ ہیں اسلام کے معماروں میں، سب مسلمان ہیں بی بی کے نمخانوں میں، سب مسلمان ہیں بی بی کے نمخانوں میں۔ میرے عزیزو، جناب خدیجہ طاہرہ جب رخصت ہو کے چلی ہیں، یہ ابو طالب ہیں، ذوق سماعت بیدار ہے، ابو طالب ہیں، رخصت ہو کے چلی ہیں۔ میں کہوں گا بس جملہ آپ کے حوالے، خدیجہ طاہرہ ہیں کون؟ ملکۃ العرب، ٹھیک ہے نا، ملکۃ العرب۔ جب خدیجہ طاہرہ رخصت ہو کے چلی ہیں تو جملہ سنیے، یہ خدیجہ طاہرہ نہیں جا رہی تھی بلکہ مال کمال کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے جا رہا تھا۔ مال کمال کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے جا رہا تھا۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے دنیا والوں کو پیغام دیا، اے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں دیکھ لو، ہم نے مال سے کمال نہیں خریدا ہے، ہم نے مال سے کمال نہیں خریدا ہے بلکہ کمال کے قدموں پہ مال کو نچھاور کر دیا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، ذوق سماعت بیدار ہے۔ کون ہے خدیجہ طاہرہ؟ جنہوں نے کمال کے قدموں پہ مال کو قربان کر دیا، اور یہی وجہ ہے غریبوں میں تقسیم کیا، غریبوں میں تقسیم کیا۔ آج سہم سادات بھائی کیوں کس کو ملتا ہے؟ اولاد فاطمہ کو نا، غیر کا حق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہاں بھی ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دیتا چلوں۔ یہاں بھی ایک اعتراض ہے، اس کا جواب، یہ سہم سادات ساداتی کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ملکۃ العرب تھی خدیجہ طاہرہ، یہ دولت رہ جاتی تو بیٹی کے کام آتی، لیکن خدیجہ طاہرہ نے اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کیا، تو خدا نے کہا گھبرانا نہیں، ہم تمہاری اولاد کو غریب رہنے نہیں دیں گے، سہم سادات دلاتے رہیں گے۔ دو ہی ذات ہے، ایک ہے خدیجہ طاہرہ اور دوسرے ہیں جناب ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کی وہ شان ہے کہ ابو طالب کا بیٹا خدیجہ طاہرہ کی بیٹی اسلام کے بقا کی ضامن بن گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ طاہرہ میں اور جناب ابو طالب میں معاہدہ ہو چکا ہے، ہم اسلام کی بقا کے لیے بیٹا دیں گے، تو خدیجہ طاہرہ نے کہا ہو ہم اسلام کی بقا کے لیے بیٹی دیں گے، تو ابو طالب کا بیٹا خدیجہ طاہرہ کی بیٹی اسلام کے بقا کی ضامن بن گئی۔ اور آج بھی ابو طالب کا بیٹا پردہ غیب میں موجود ہے۔ دیکھیں آپ، آج بھی ابو طالب کا بیٹا پردہ غیب میں موجود ہے۔ اے ابو طالب ایمان سیر نیک خصال، یوں تو پھیلائے ہیں دنیا میں روایات کے جال، پھر بھی چھپتا ہے کہیں تیری صداقت کا جمال، تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال، بولو ایمان سے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ سنیں گے آپ،
بولو ایمان سے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ارے ہم ہیں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بولو ایمان سے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ارے ہم ہیں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کون ہے ابو طالب؟ ابو طالب کی عظمت سمجھیے، یہ وہ ابو طالب ہیں جنہوں نے رسول کو اپنی آغوش میں پناہ دی۔ توجہ کا طالب ہوگا کہ سماج بیدار ہے۔ اب ایک جملہ سن لے آپ، جب رسول 8 برس کے تھے جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی زندگی میں جب وہ بقید حیات تھے جناب عبد المطلب، اور ان کو یقین کامل تھا کہ اب موت آئے گی، چچا کو بلایا، لیکن یہ پہچانتے تھے کہ اپنے وقت کا ہونے والا نبی ہے۔ چچا کی نگاہ تھی نبوت کی پیشانی۔ توجہ کا طالب ہوں، دادا پہچانتے تھے نبوت کی پہچان پیشانی محمد پہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب بیٹھتے تھے جناب عبد المطلب ان کے دادا، تو بیٹے کی طاقت نہیں تھی کہ اس پر بیٹھ جاتا، لیکن جب محمد بیٹھتے تھے اور کوئی چاہتا تھا کہ ہٹا دے تو کہتے تھے ہٹاؤ نہیں، بڑا یہ عالی مرتبے والا ہے، تم کیا جانو یہ کیا ہے۔ توجہ کا طالب، دادا کا مزاج ہے۔ تو جناب ابو طالب بھی ہیں، ابو لہب، اور لوگ بھی جتنے لوگ ہیں چچا ان کے، جناب حمزہ بھی، سبھی لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے کہا بیٹا اب موت قریب ہے میری، بتاؤ تم کس چچا کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ میرا نبی جس کی عمر 8 برس کے ہے ابو طالب کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، ابو طالب کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جو بچپنے میں نبی، بھئی نبی تھے یا نہیں تھے؟ صلوات پڑھے آواز والا، بچپنے میں نبی تھے بچپنے میں۔ دلیل دوں گا، دلیل نبی تھے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے آئے؟ ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے۔ لفظوں کو بدل کے کہوں کہ رسالت نے ابو طالب کو خود ہی منتخب کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے جو رسالت کفر سے نفرت کرے وہ ابو طالب کا انتخاب کر لے۔ اس کا مطلب ہے کہ صاحبان ایمان ہے ابو طالب۔ لفظوں کو بدل کے کہوں، ابو طالب صاحب ایمان نہیں، کل ایمان کے باپ ہیں، کل ایمان کے باپ ہیں۔ مسلمان کہے کہ صاحب بچپنے میں، ہاں بچپنے میں، ورنہ عیسائیت آج بھی جیت جائے گی۔ وہ میں نے پڑھا تھا پہلے، جو پڑھ چکا میں وعدہ کرتا ہوں پڑھوں گا نہیں، کہ بچپنے میں نبی دے کنتو نبیہ آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ دوسری دلیل سنیں مسلمان، وہ مسلمان یہ بھی سن لیں جو جبریل سے محمد کو پڑھواتے ہیں، جو دبچواتے ہیں، دبوچا جبریل نے اقرا۔ میں کہتے نہیں کہتے دبوچا کا پڑھو اقرا پڑھو۔ اب نہ میرے وقت میں گنجائش نہیں ہے چونکہ مجھے ایمان ابو طالب پڑھنا ہے، سلسلہ اسی کا ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے جناب حضرت عیسیٰ، جب موتی یہودیوں نے اعتراض کیا تو خداوند عالم نے کہا کہ مریم جب یہ یہودی تمہارے پاس اعتراض کرتے ہوئے آئے ہیں تو خاموشی کا روزہ رکھ لینا اور اپنے لال کی طرف اشارہ کر دینا۔ جب موتی یہودی آئے تو جناب مریم نے خاموشی کا روزہ رکھا، اپنے لال کی طرف اشارہ کیا، سورہ مریم۔ تو جناب حضرت عیسیٰ بچپنے میں جو چند ساعت کے تھے، چند منٹوں کے تھے، چند گھنٹوں کے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انی عبداللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔
میں دیکھیں بچپنے میں کہہ رہے انی اب میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ عطانی الکتاب کتاب خدا لے کے آیا ہوں، وہ جعلنی نبیہ نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، بچپنے میں بھائی ترتیب دیکھیں گے، ترتیب دیکھیں آپ، نہیں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر کیا کہا وہ عطانی الکتاب کتاب خدا لے کے آیا ہوں، وہ جعلنی نبیہ نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ کتاب خدا لانے کا دعویٰ پہلے، نبی ہونے کا بعد میں، یعنی جناب عیسیٰ نے بتا دیا مسلمانوں غور کرو کتاب پہلے دی جاتی ہے، اعلان نبوت بعد میں ہوتا ہے۔ اب جناب حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان سے کہا انی عبداللہ، میں کہوں گا حضرت عیسیٰ یہ تو آپ نے کہا ہے، خدا نے نہیں کہا ہے۔ ذرا ابو طالب کے بھتیجے کو تو دیکھیے کہ معراج کی منزل میں خالق کائنات نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ خالق کائنات نے آپ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ عظمت محمد ہے، یہ ابو طالب کے بھتیجے کی شان ہے کہ خالق کائنات کہہ رہا ہے میرا بندہ۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اچھا دو تین باتیں بس، اب جب بندے کی بات آ گئی، اب کی بات آ گئی ہے، اس لیے کہ مجلس پڑھنی بھی نہیں ہے، پھر اگر ایک دو اشعار ہوتا تو پھر سلسلہ چلتا، صلوات پڑھے آپ پورے قرآن میں دیکھیں، آپ پورے قرآن میں دیکھیں تو خدا نے کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں جو پڑھ چکا ہوں نہیں پڑھوں گا، بات یہ ذہن میں رکھیے گا، بات میری پہلی تقریر ذہن میں رکھیے گا۔ یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، عبد کہا۔ میں کہوں گا پڑھنے والے کبھی تو یاسین کہتا ہے، کبھی تو مزمل کہتا ہے، کبھی تو طٰہٰ کہہ کے آواز دیتا ہے، کبھی تو یاسین یا ایھا النبی کہتا ہے، کبھی یا ایھا الرسول اور کبھی عبد کہہ کے پکارتا ہے۔ کہا دنیاوی مثال پہ غور کرو تو بات واضح ہو جائے گی۔ اگر آپ کا بیٹا جج ہو جائے، توجہ کا طالب ہوں، اگر آپ کا بیٹا جج ہو جائے تو سارے کنودر کے لوگ جج کہیں، لیکن آپ جب کہیں گے تو بیٹا کہہ کے پکاریں گے۔ بھائی جو نام ہوگا اس کا، جو بھی نام ہو، بیٹا دنیا جج کہا کرے، لیکن آپ جب کہیں گے تو بیٹا کہہ کے۔ توجہ کا طالب لوگ کا سماج بیدار ہے۔ لیکن اگر جج کی کرسی سے اپنے ہی بیٹے سے کوئی کام لینا ہوگا کورٹ کا تو اب بیٹا کہہ کے نہیں درخواست دیں گے، چوری جج صاحب۔ توجہ کا طالب ہوں، صلوات پڑھنے میں آواز بھائی بیٹا ہے آپ کا، گھر پہ بیٹا کہتے تھے، لیکن آج اس منصب سے کام لینا ہے تو جب منصب سے کام لینا ہوا تو باپ جج صاحب کہہ کے درخواست دے رہا ہے۔ یہی خداوند عالم نے بتایا، کہا دیکھو جہاں اپنائیت کا رشتہ نظر آیا وہاں عبد کہہ کے پکارا، جہاں منصب سے کام لینا ہوا وہاں طٰہٰ کہہ کے پکارا، یاسین کہہ کے پکارا۔ توجہ کا طالب ہوں، ذوق سماعت بیدار ہے۔ عظمت رسول کیا ہے، عظمت جناب ابو طالب کیا ہے، کون ہے ابو طالب؟ مسلمان غور کریں۔ ایک بات اور ہے کہ لفظ الحمد آپ سنا ہوگا علماء اسلام سے کہ رسول کا عقد جناب ابو طالب نے پڑھا۔ میں اس عقد کو تو بعد میں واضح کریں گے، لیکن پہلا جناب ابو طالب نے جو پہلے اپنے عقد کے موقع پر، اپنے عقد کے موقع پر جو خطبہ پڑھا ہے حضرت ابو طالب نے، اب
ابھی رسول کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اس موقع پر جناب ابو طالب خطبہ پڑھ رہے ہیں جب عقد ہو رہا ہے فاطمہ بنت اسد سے، تو انہوں نے خطبہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین رب العرش العظیم والمقام الکریم، صلوات پڑھے بآواز بلند۔ ابھی رسول کی ولادت نہیں، قرآن کا نزول نہیں، لفظ الحمدللہ رب العالمین کس نے کہا؟ ابو طالب نے۔ ابھی نبی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی قرآن کی آیتوں کا نزول نہیں ہوا ہے، تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین ابو طالب کی زبان سے نکلا، اور خداوند عالم نے اس نکلے ہوئے جملے کو قرآن مجید کے پہلے پارے میں جگہ دے دیا۔ توجہ کا طالب ہے، خداوند عالم نے ابو طالب کے نکلے ہوئے جملے کو قرآن مجید کے سورہ حمد میں الحمدللہ رب العالمین، میں کہوں گا پڑھنے والے، دنیا تو ابو طالب کو کافر کہہ رہی ہے، دنیا تو ابو طالب کو کافر کہہ رہی ہے، اور تو نے ابو طالب کے نکلے ہوئے جملے کو قرآن مجید کے پہلے پارے میں جگہ دے دیا، تو خود ممکن ہے میرا خدا کہے کہ تم نے غور نہیں کیا، ہم جب قرآن کی ابتدا کریں گے تو ایمان ابو طالب سے کریں گے۔ ہم جب قرآن کی ابتدا کریں گے تو ایمان ابو طالب سے کریں گے۔ غور و فکر کا مقام ہے۔ نہیں ابھی ٹائم بہت ہے، صلوات پڑھے بآواز بلند۔ دیکھ دنیا نے خرافات کو تاریخ کا نام، دیکھ دنیا نے خرافات کو تاریخ کا نام، خلق میں دین الہی کو کیا ہے بدنام، خلق میں دین الہی کو کیا ہے بدنام۔ آ کے پھنس جاتے ہیں اس جال میں بیچارے عوام، آ کے پھنس جاتے ہیں اس جال میں بیچارے عوام، کہتے ہیں لائے پیغمبر کے چچا کب اسلام، کہتے ہیں لائے پیغمبر کے چچا کب اسلام، کون سمجھائے بھلا ایسے مسلمانوں کو، کون سمجھائے بھلا ایسے مسلمانوں کو، ارے جھوٹ گڑنے بھی تو آتا نہیں نادانوں کو، جھوٹ گڑنے بھی تو آتا نہیں نادانوں کو۔ میرے عزیزوں، جناب ابو طالب کی شان، جناب ابو طالب کی عظمت غور کریں۔ کون ہے حضرت ابو طالب؟ ابو طالب وہ ہیں جن کی گود کا پالا اور رحمت للعالمین ہو گیا، جن کی گود کا پالا اور رحمت للعالمین ہو۔ اب ایک بات سنیں آپ، مان لیا جائے جناب ابو طالب نے رسول کا بھی حق پڑھا ہے، ٹھیک ہے، علماء پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ میں نہیں پڑھوں گا، دوسرے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مان لیا جائے کہ کسی دوسرے مسلک والے سے، برادران اہل سنت سے، ہے نا، وہابی سے میری دوستی ہو جائے، ہم اور وہ ایک روح دو قالب، ایک روح دو قالب، بات سمجھ رہے ہیں نا، ایک روح دو قالب، نہ اس کے بغیر مجھے چین، نہ میرے بغیر اسے چین۔ اتفاق کی بات کہ اس کی بہن کی شادی، اس نے مجھے مدعو کیا، کہا آ جائیے گا، میں شادی کے موقع پہ پہنچا، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی کے آنے میں تاخیر ہوئی، مفتی کے آنے میں تاخیر ہوئی، لوگ گھبرانے لگے، میں نے برادر محترم کو بلایا، کہا ادھر آ جاؤ، ہم لوگ ایک روح دو قالب ہے، اگر اجازت دو تو میں پڑھا دوں، اگر اجازت دو تو میں پڑھا دوں۔ ایک مرتبہ ایک روح دو قالب ضرور ہیں، ایک دوسرے کو ملنے سے بھئی سکون ملتا ہے، بغیر ایک دوسرے کے چین۔ ایک مرتبہ میرے دوست نے کہا مولانا دوستی اپنی جگہ ہے، مسلک اپنی جگہ ہے، جب میں پڑھاؤں گا تو اپنے مسلک کے مولوی سے، پتہ یہ چلا لاکھ دوستی ہو
لیکن اس موقع پر اپنے مسلک کا مولوی ڈھونڈا جاتا ہے. تو جب عقد ہو رہا ہوگا میرے نبی کا تو نبی نے بھی اپنے مسلک کا مولوی ابو طالب کو تلاش کیا ہوگا. صلوات. غور و فکر کا مقام ہے. سوچے ابو طالب کی ذات کیا ہے. حضرت ابو طالب جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے محمد کو گود میں پروان چڑھایا. توجہ ہے نا. محمد کو گود میں پروان چڑھایا. اور یہ ابو طالب کی آغوش کا اثر ہے. سن لیں آپ قرآن مجید کی آیت سنیں لیکن صلوات بآواز بلند پڑھ کے سنیں. قرآن مجید کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا. توجہ کا طالب ہوں. انما المشرکون نجس. انما المشرکون نجس. اے ایمان لانے والوں مشرک نجس ہے کھانا نہیں. مشرک نجس ہے کھانا نہیں. آج کے مولوی نے سمجھا. آج بڑے بڑے علماء سے پوچھئے بھائی یہ کافر ہے مشرک ہے کھائیے گا. کہا نہیں صاحب مسلمان کی دکان تلاش کرو. توجہ کا طالب علم کے سماعت بیدار ہے. تو آج کے مولوی کو اتنی سمجھ ہے کہ کھائیں گے تو مسلمان ہوٹل سے. لیکن میرے عزیزوں جو اسلام کا پیغام دینے آیا وہ ابو طالب کا کھاتا رہا. اگر کافر ہوتے تو کھاتے کیسے. صلوات. سوچیں مسلمان غور و فکر کریں حضرت ابو طالب کی شان کیا ہے. ابو طالب کی عصمت کیا ہے. جب کہ تھے شوب میں محصور شہ عرش وقار. بن گیا تیرا عمل عشق و وفا کا معیار. یاد ہے خوف کی راتوں میں وہ تیرا ایثار. تھے عرب قتل پیمبر کے لیے جب تیار. توجہ کا طالب دو مثال سنیں گے تو آپ جائیں گے. ابو طالب تھے عرب قتل پیمبر کے لیے جب تیار. اپنے فرزند کو یوں در سے وفا دیتا تھا. اپنے فرزند کو یوں در سے وفا دیتا تھا. راست کو بستر احمد پہ سلا دیتا تھا. رات کو بستر احمد پہ سلا دیتا تھا. میرے عزیزوں سمجھنے کا مقام تمام برادران اسلام غور کریں. حضرت ابو طالب کی شان کیا ہے. حضرت ابو طالب کی عصمت کیا ہے. مسلمان سمجھ نہیں پائے. جو نبی کو ستائے وہ مسلمان. جو نبی کے مد مقابل آئے وہ مسلمان. جو امام حسین کا حالت سجدے میں سر قلم کرے وہ مسلمان. سب ہو گئے مسلمان. لیکن جو نبوت کو اپنی آغوش میں پروان چڑھائے سوچنے کا مقام ہے. یہ فکر ہے مسلمانوں کی. یہ فکر ہے مسلمانوں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے غور سے اسلام نہیں سمجھا. اسلام نہیں سمجھا. ذوق سماعت بیدار ہے. اچھا قرآن مجید کا ارشاد ہے سورہ توبہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. کسی بھی نبی کسی بھی صاحبان ایمان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے. بھئی قرآن ہے سورہ توبہ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى. وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے قرآن دیکھیے وہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. تو قرآن نے بتا دیا کہ اگر قریبی بھی رشتہ دار ہے
تو مغفرت کی دعا نہ کرنا، نبی کو بھی کہا، صاحبان ایمان کو بھی کہا، توجہ کا طالب ہوں، نبی کو بھی کہہ رہا ہے، صاحبان ایمان کو بھی کہہ رہا ہے، دیکھو ان کی مغفرت کی دعا نہ کرنا۔ میرے عزیزو، جب جناب ابو طالب کافر تھے تو رحمت للعالمین نے ابو طالب کے مغفرت کی دعا کیوں کی؟ اب بھی اس باب میں ہے فیصلہ فکر و نظر، پڑتا ہے نسل کا انسان کے عقائد پہ اثر، ہوتا ہے باپ کے کردار کا آئینہ پہ سر، جس طرح نقل کا دیتا ہے پتہ اس کا ثمر، بت پرستی کا جو دل میں تیرے جذبہ ہوتا، ارے بت شکن کیوں تیری آغوش میں پیدا ہوتا، بت شکن کیوں تیری آغوش میں پیدا ہوتا۔ سوچئے جناب حضرت ابو طالب کون ہیں؟ ابو طالب کی شان ہے خدا کی قسم، سر فہرست صداقت تیرا نام آج بھی ہے، سنیں گے آپ دوسرا سنیں گے، سر فہرست صداقت تیرا نام آج بھی ہے، تیرا فرزند زمانے کا امام آج بھی ہے۔ ابو طالب کا فرزند ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے، آج دنیا خون ابو طالب کا انتظار کر رہی ہے، احسان ہے حضرت ابو طالب کا۔ میرے عزیزوں، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کریں، شان ابو طالب کیا ہے، عظمت ابو طالب کیا ہے، لیکن افسوس وہ مسلمان جو سمجھ نہ سکے ابو طالب کی شان کو۔ اور تاریخ اسلام یہ ہے کہ حضرت ابو طالب انگوٹھی پہنتے تھے، حضرت ابو طالب کی انگوٹھی پہ لکھا گیا تھا رضیت باللہ ربا، صلوات پڑھنے با آواز ذرا، رضیت باللہ ربا بابن اخی محمد النبی و ابن علی اللہ وصیہ، میں اس پر راضی ہوں، یہ ابو طالب کہہ رہے ہیں، میں خدا کی مرضی پہ راضی ہوں کہ اس نے میرے بھتیجے کو نبی بنایا، میرے بیٹے علی کو اس کا وصی بنایا۔ جناب ابو طالب کی انگوٹھی پہ تھا۔ میرے عزیزوں، سوچنے کا مقام ہے ابو طالب کی شان کیا ہے، ابو طالب کی عصمت کیا ہے، لیکن افسوس مسلمان سمجھ نہ رکھے۔ تیرے دادا کو ملا ہے لقب صبح عظیم، تیرے آبا تھے زمانے میں کریم ابن کریم، تجھ کو ورثے میں ملا سوز دل ابراہیم، تیرے عظمت کی قسم کھاتی ہے خود رب جلیل، تیری عظمت کی قسم کھاتا ہے خود رب جلیل۔ صلوات پڑھنے با آواز والا، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا اور خدیجہ طاہرہ کی بیٹی اسلام کی بقا کی ضامن ہے۔ آج جو اسلام کی بقا کا ضامن ہے کون ہے؟ وہ ابو طالب کا پوتا ہے، وہ ابو طالب کا پوتا جس نے اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، وہ حسین ابن علی جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ کون؟ حسین۔ عزادارو، جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا ہے آپ گریہ کرتے رہے، لیکن ذرا زینب و کلثوم سے پوچھئے، ننھی سکینہ سے پوچھئے، عزادارو اہل بیت حسین قید کر لیے گئے ہیں، آگے آگے نو کے نیزے پہ شہیدوں کے سر چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے سیدانیہ بے مقنع اور چادر جا رہی ہے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے تو ایک بی بی کے رونے کی صدا ہے۔ عزادارو، یہ بی بی کون ہے؟ یہ جناب فاطمہ زہرا ہے، لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ گریہ کرتی ہوئی جا رہی ہے۔
بس عزادارو لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے، آگے آگے نو کے نیزے پہ شہیدوں کے سر ہیں، پیچھے پیچھے سیدانیاں بے بکروں چادر ہیں، ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے، ننھی سکینہ ہے جو ہائے پانی ہائے پیاس کی صدائیں لگا رہی ہیں۔ عزادارو کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی نگرانی کرے، ان کو سہارا دے۔ لٹا ہوا قافلہ چلا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مقام پہ قافلہ رکا، جس نو کے نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ زمین میں گڑ گیا، زمین میں گڑ گیا۔ بڑی کوششیں کی، سر حسین آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ شمر ملون تازیانہ لہراتا ہوا آیا۔ عزادارو اسے چاہیے تھا کہ کوشش کرتا سر حسین کو آگے بڑھانے کی۔ تازیانہ لہراتا ہوا آیا، بیمار کربلا کو اذیت دی، ہتھکڑیوں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بابا آپ کے آگے نہیں بڑھنے سے مجھے اذیتیں دی جا رہی ہے۔ حلقے مریدہ سے آواز آئی، بیٹا سید سجاد میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ناقے سے گر گئی ہے، جب تک میری ننھی سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ عزادارو جس راستے سے قافلہ آیا تھا جناب زینب آگے بڑھی، دیکھا ایک معظمہ سکینہ کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ جناب زینب نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ اے بی بی اس بچی کو سوال آپ پہ تماچے لگائے گئے ہیں۔ اے بی بی آپ کون ہیں؟ تو اس بچی پہ رحم آ گیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے چہرے سے نقاب الٹی، کہا بیٹی زینب ارے تم نے نہیں پہچانا، میں تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ عزادارو یہ اہل بیت حسین کا لٹا ہوا قافلہ ہے۔ بس مجلس تمام ہو گئی، بس مجلس تمام ہو گئی، لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے۔ آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے، مجلس تمام ہو گئی۔ خدا کی قسم جب اہل بیت حسین کا لٹا ہوا قافلہ دربار یزید کے پاس پہنچا ہے، رات ہو چکی ہے، قافلہ روک دیا گیا ہے، قافلہ رک گیا، رات گزری، سکینہ نے رونا شروع کیا، ہائے میرے بابا۔ عزادارو سکینہ کے رونے کی آواز یزید کے کانوں میں پہنچی، یزید کے کانوں میں پہنچی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے غلام کو بلایا، صبح نمودار ہو گئی، کہا جاؤ پتہ لگاؤ کہ کون بچی رو رہی تھی۔ غلام آتا ہے، کہتا ہے کہ قافلے میں چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے، وہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ بس عزادارو یزید نے کہا قافلے کے اندر لاؤ۔ قافلہ دربار میں پہنچا، سکینہ کا ننھا گلا رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ عزادارو سکینہ سے پوچھا سکینہ رات میں رونے کا سبب کیا تھا؟ بس عزادارو جناب سکینہ نے کہنا شروع کیا، ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ گلا بندھا ہوا ہے، کچھ کہہ نہیں پا رہی ہے۔ یزید نے کہا سکینہ کے گلے کو کھول دو تاکہ اپنی رودار بیان کر سکے۔ دربار یزید میں سکینہ کا گلا کھلا۔ کہا بتاؤ سکینہ، کہا جب تو نے اپنے دربار سے باہر رات میں روک دیا، ہم نے خواب میں دیکھا ایک عالی شان عمارت نظر آئی۔ میں نے پوچھا ایک شخص یہ کس کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا تمہارے بابا حسین کا۔ جب میں نے اپنے بابا حسین کا مکان سنا
آگے بڑھی معالم سبتہ نے کتاب حیران کی، اس میں یہ واقعہ ملا کہ جب میں اس مکان کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں، نورانی صورت، کون ہیں؟ جناب آدم ہیں، جناب ابراہیم ہیں، جناب موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں۔ میں نے ایک بی بی سے پوچھا، بی بی یہ بتاؤ کون ہیں؟ یہ کہا یہ جناب آدم ہے، یہ جناب ابراہیم ہے، جناب موسیٰ ہے، جناب عیسیٰ ہے۔ اس کے بعد ایک شخص کو دیکھا نورانی چہرہ، ہائے میرا حسین کہتا ہوا نظر آیا۔ میں نے بی بی سے پوچھا، بی بی یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہارے جد امجد محمد مصطفیٰ ہے۔ بس جب میں نے اپنے جد امجد کا نام سنا، دوڑی ہوئی گئی، قدموں پہ لپٹ گئی۔ عزادارو، ایک مرتبہ رسول خدا نے سکینہ کو گودی میں اٹھایا، یہ خواب کی بات ہے، گودی میں اٹھایا سکینہ کا، اور انہوں نے کہا سکینہ تم نے میرے زخم کو دوبارہ تازہ کر دیا سکینہ، اے سکینہ میرا غم پھر تازہ ہو گیا۔ بہت عزادارو، ایک بی بی کو آواز دیا، کہا جاؤ اندر بچی کو لے جاؤ۔ جب وہ بی بی اندر لے کے چلی تو دیکھا کچھ بیویاں آ رہی ہیں۔ بس عزادارو مجھے کچھ بیویاں آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ جناب حوا ہیں۔ کہا یہ کون ہیں؟ کہا یہ جناب سارہ ہیں۔ کہا یہ کون ہیں؟ کہا یہ جناب حاجرہ ہیں۔ کہا یہ کون ہیں؟ کہا یہ جناب آسیہ ہیں۔ اور اس کے بعد ایک نورانی صورت بی بی، ہاتھ میں خون آلود پیرہن لیے ہوئے، ہائے میرا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ میں نے پوچھا بی بی یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہاری دادی اماں فاطمہ زہرا ہے، تمہاری دادی اماں فاطمہ زہرا ہے۔ جب میں نے اپنی دادی اماں فاطمہ زہرا کا نام سنا، میں دوڑی ہوئی آگے بڑھی، لپٹ گئی، کہا دادی اماں آپ کے بعد ہم پر بڑے ظلم ہوئے، اے دادی اماں میرے کان کے بندے چھینے گئے، میرے بھائی علی اصغر کے حلقوم میں تیر لگایا گیا، اے دادی اماں میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں برچھی لگائی گئی۔ عزادارو، جناب فاطمہ زہرا سنتی رہی۔ ایک مرتبہ اس خون آلود پیرہن کو ننھی سکینہ کے حوالے کر کے کہا بیٹی سکینہ اسے پہچانتی ہو؟ اس پیرہن کو پہچانتی ہو؟ کہا دادی اماں یقین سے نہیں بتا سکتی۔ کہے سکینہ یہی وہ پیرہن ہے جو تمہارے بابا پہن کے فضہ سے مانگ کے گئے تھے۔ اے سکینہ اسی خون آلود پیرہن سے ہم حسین کے چاہنے والوں کو بخشوائیں گے۔ پالنے والے اس مجلس اعزا کے صدقے میں ہم تمام عزاداران حسین کو سچا عزادار بنا دے۔ پالنے والے اس مجلس اعزا کے صدقے میں ابھی جو ذکر اہل بیت ہوا ہے اسے قبول فرما لے۔ پالنے والے محمد کے صدقے میں جو ابھی آنسو غم حسین میں نکلے ہیں اسے رومال فاطمہ میں جگہ دے دے۔ پالنے والے محمد کے صدقے میں جو نوجوان اور جو ہمارے بزرگ بقید حیات ہیں انہیں زندہ و سلامت رکھنا تاکہ آئندہ سال بھی وہ عزاداری مظلوم کو فروغ دے سکیں۔ پالنے والے محمد کے صدقے میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ پالنے والے محمد کے صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے۔ پالنے والے محمد کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما۔ پالنے والے محمد کے صدقے میں جو زیارت امام اور حج کعبہ کے متمنی ہیں ان کی اس دلی مراد کو پوری کر دے۔ پالنے والے محمد کے صدقے میں ہم عزاداران حسین جو ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کر کے بیکار گھوم رہے ہیں، پالنے والے ان کو اس لائق بنا دے
تاکہ وہ عزاداری مظلوم کو ایک اچھے طریقے سے عزاداری کر سکیں۔ پالنے والے محمد کے صدقے میں جلد از جلد امام آخر کا ظہور ہو، تاکہ ہمیں امام کی زیارت بھی ملے، ہم امام کی نصرت بھی کر سکیں۔ اللہ